ارشاد فرمایا بغداد میں ایک بندہ ظاہر ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ مسلح اس کو دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کسی ولی کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو مقام اللہ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں آج ہماری ولایت کے ڈنکے ہیں، لیکن اسی زمین پر ایک ایسا جوان ظاہر ہوگا کہ جو کہے گا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر، تو سارے ولی اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ پیران پیر کی شان یہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے ہی غلغلہ ہو رہا ہے کہ سید الاولیاء آنے والا ہے، سید الاولیاء آنے والا ہے، ولیوں کا سلطان آنے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تشریف لائے تو انبیاء آ کر بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں آمنہ، تمہارے یہاں نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ جب غوث پاک ماں کے شکم میں آئے تو امام الانبیاء خود تشریف لائے، فرمایا امت الجبار تو ولیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا حمل کی شکل میں، تو میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ ان کے نانا کی شان ہے۔ غوث پاک کی شان دیکھیں، ماں کے شکم میں رہ کر کے کس طریقے سے آپ اپنی کرامت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے، یقیناً میں اس پر دلیلیں پڑھ سکتا ہوں لیکن وقت میں گنجائش نہیں۔ جس کو دلیل چاہیے مجھ سے آ کے ملاقات کریں۔ حضور غوث العظم دستگیر کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ان کی امی نماز پڑھ رہی ہے اور آپ نے نماز میں کچھ جلدی کر دی، یعنی معمول سے ہٹ کر کے نماز تھوڑا سا تیز پڑھنا شروع کیا تو اندر سے آواز آئی امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کریں۔ آپ کی امی جان کہتی ہے اب تک مجھے کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، یہ امی کہہ کے لقمہ کون دیتا ہے؟ یہ میری پوری گفتگو آپ توجہ سے سنیں، اس کا عین بڑا حسین ہوگا، آپ کو پتا چلے گا بھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی ابھی۔ اللہ اکبر، غوث العظم دستگیر کی امی کہتی ہے اب تک کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، امی کہہ کے کون پکار رہا ہے؟ اس لیے کہ امی کہنے والے جو ہے وہ یوں اچانک تھوڑی زمین پر ابل آتے ہیں، یہ آسمان سے تھوڑی برستے ہیں۔ امی کہنے والا 2 سال تک کے دودھ پیتا ہے، کہیں جا کر لقمت کے ساتھ امی کہتا ہے، لیکن ابھی کوئی دنیا میں یہ امی کہنے والا کون ہے؟ تو کہتی جب پیٹ کی طرف میں نے توجہ کی تو میرے شکم سے آواز آ رہی تھی امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کرنا، دنیا حیران ہے، عبد القادر کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے امام کی شان کا عالم کیا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نگراں سنی دعوت اسلامی، سبحان اللہ۔ رسول پاک تشریف لائے تو مہر نبوت لے کر کے آئے، غوث العظم تشریف لائے تو مہر ولایت لے کر آئے۔ آپ کہیں گے یہ مہر ولایت آپ کہاں سے لائے؟ مہر ولایت تحفۃ القادریہ حضرت شیخ ابو المعالی کی اٹھا کر کے دیکھیں، ملا علی قاری کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، تفریح الخاطر اٹھا کر کے دیکھیں، اور پھر فتاوی رضویہ اٹھا کر کے دیکھیں۔ فتاوی رضویہ میں اختصار اور دوسری کتابوں میں اس کی جو ہے وہ تفصیل موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم جب لامکاں پر جانا چاہتے تھے اس وقت میرے سرکار کی بارگاہ میں نہ ابھی جبریل ہے، نہ رفرف ہے، نہ براق ہے۔ اللہ اکبر، لگام چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اس وقت جبریل بھی نہیں وہاں جا رہے ہیں، آقا کریم کو ندا آتی ہے ادن منی ادن منی ادن منی ادن منی، محبوب اور قریبا، حبیب اور قریبا، حبیب اور قریبا، پیارے اور قریبا۔ شار بخاری ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا نے مکان سے لا مکان جانے کی طرف قدم اٹھانا چاہا، ابھی حضور مقام کے اختتام پر ہے اور لا مکان کی شروعات ہونے والی ہے، ابھی کوئی ہے نہیں، حضور لا مکان پہ قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں یہاں تو تصورات بھی جواب دیتے ہیں، کیف کے پر بھی جلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی کہے تو کیا کہے، کوئی سنے تو کیا سنے۔ مکان سے میرے نبی لا مکان پر جانا چاہتے ہیں، حضور کے قدم اٹھتے نہیں،
خود منی کا شوق کھینچتا ہے، ایسے میں ایک جوان ظاہر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا کندھا حاضر ہے، آپ اس پر قدم رکھیں۔ اس وقت اس جوان کے کندھوں پر مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا، ایک قدم عبد القادر کے کندھے پر اور دوسرا قدم لامکاں پر۔ اس وقت میرے سرکار جس وقت لامکاں پر گئے تو عرض کی اللہ یہ کون جس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، اس پر بھی تو توجہ کریں۔ نماز میں ہو اگر انسان تو دکان مکان کی طرف دل کھینچے تو عیب ہے، نبی لامکاں پہ جا کے کہے یہ جوان اتنا پرکشش کیسے ہے کہ اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے۔ آواز آئی محبوب یہ تیری اولاد سے ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جو مقام نبیوں میں تجھے دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کیا۔ سبحان اللہ۔